اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ صلوات پڑھے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرت داران امام گلستان ہند بامبے کی یہ پہلی مجلس ہے، 1442 ہجری 2020۔ اس سال یہ عشرہ آن لائن ہو رہا، اور اس سال کی ٹاپک تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ پہلے 2 دن صرف اس دعا کا پہلا حصہ کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، صرف اس لیے اس سال میں نے مجلسوں کا آغاز میں اس دعا سے کی کہ ہر آدمی چاہ رہا کہ زیارت کو جائے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ اور جیسا جانا تھا عاشورے کے دن لاکھوں لوگ جاتے تھے ماشاءاللہ، لیکن اب نہیں جا رہے، نہیں گئے اس طرح۔ پوری دنیا سے لوگ اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے ملک ہی میں رہے، جبکہ ہر سال محرم میں پہلے اشے میں ہر شہر سے، ہر سٹی سے لوگ جاتے تھے، لیکن اس سال نہیں جا سکے۔ اسی لیے ہر کے دل میں ایک تڑپ ہے، ہر کے دل میں ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے۔ تو یہ ایک آرزو کا پہلا حصہ کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، یہ اب ہر کے دل میں یہ خواہش ہونا کہ زیارت حسین، امپورٹنس آف صرف زیارت حسین سنو کہ یہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہے۔ کب احساس ہوا اس دعا کا؟ جب جانا نہیں ہوا، جب جانا بالکل بند ہو گیا، صرف وہاں کے لوکلز نے کیا اور عراق کے لوگوں نے کیا، ایکسپیرٹس بالکل نہیں تھے۔ پھر شفاعت الحسین، شفاعت الحسین، ہر امام ہمارا شافی ہے، کوئی امام ایسا نہیں ہے کہ جس کی شفاعت نہیں چلے گی۔ اصول کافی میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد۔ شافی بنیں گے اپنے شیعوں کے لیے روز محشر، اصول کافی کی روایت، ہم اپنے شیعوں کو بخشوائیں گے، لیکن پورے 13 معصومین مولا حسین کو اگر چھوڑ دیں، ہر امام ہمارا شافی ہے۔ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے شافی ہونا۔ ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ شفاعت کیا ہے، آج اس لیے اندازہ نہیں ہے کہ آج ہم بالکل ریلیکس ہیں، ہم کو فکر ہی نہیں ہے۔ شفاعت کا کب احساس ہوگا؟ کہ جب کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ کویت میں عربی قانون واسطہ فوق القانون بولتے ہیں، یعنی واسطہ جو ہے قانون کے اوپر ہے، تو ہمارا واسطہ معصومی نہیں ہے، یہی ہے شفاعت الحسین۔ قانون ٹھیک ہے ہم گناہگار، قانون ٹھیک ہے ہم نے بہت گناہ کیا، ہم کو پنشمنٹ ملنا چاہیے، ہم کو سزا ملنا چاہیے، لیکن اگر کسی کا واسطہ آ جائے تو وہ قانون کے اوپر آ جائے گا، فوق القانون ہو جاتا ہے۔ جب واسطہ آ جاتا نکل جاتا۔ دنیا میں ایک اصول ہے کہ اگر واسطہ کسی کا مل گیا، ہم کوشش بھی کرتے ہیں کوئی واسطہ نکالے چلے جائے، تو ایگزیکٹلی معصومین بول رہے ہیں کہ ہم واسطہ بنیں گے اپنی شیعوں کے لیے، اس لیے کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری عبادتیں ویسی نہیں، بروکن عبادت جس کو بولتے ہیں نا وہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم کو مل جائے شفاعت تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو ہم کو ملنے والی، لیکن اس کے جو کنڈیشنز ہیں وہ انشاءاللہ مجلس میں سننا۔ آج تو پہلی مجلس سے ایک انٹروڈکشن۔ دوسری چیز زیارت الحسین، امام حسین کی زیارت کی، خالی زیارت امام حسین کی امپورٹنس۔ مولا علی کی زیارت اپنی جگہ پہ صحیح، اللہ کے رسول کی اپنی، جنت البقیع، مشہد مقدس، قاسمین، سامرہ، سب برابر ہے، میں کوئی زیارت کو کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن مولا حسین کی زیارت بالکل الگ ہے، ایبسولوٹلی الگ۔ آپ کو ساری کتابوں میں ملے گا، مفاتیح میں اٹھا کے دیکھ لو،
کہ زیارت امام حسین کیا ہے. ہر امام کی زیارت ایکسٹراڈنری زیارت تمہارے سارے گناہ معاف ہوتے، لیکن امام حسین کے لیے 3 چیزیں کربلا کے لیے ہے، یاد رکھو. نجف اشرف کے لیے الگ ہے، سامرے کے لیے الگ ہے، قاسمین کے لیے الگ ہے، لیکن امام حسین کو 3 ملی. کربلا کی 3 مخصوصی ہے. ایک روزے عرفہ ہے، ایک 40 ہے، اور ایک نیمہ شعبان. خالی آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اس میں کیا کیا فائدے. زیارت الحسین کی کتنی امپورٹنس. ہر انسان کے دل میں خواہش ہونا چاہیے کہ میں زیارت امام حسین کو جاؤں، لیکن پھر اس کے یہ ہو سکتا ہے میرا پورا اشرا زیارت حسین پہ نکل جائے. اس کے اتنے کنڈیشنز ہیں. اب جیسی جیسی بات بڑھتی جا رہی ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا. پہلی چیز نکالتے ہیں کہ 3 دن کیوں دیے گئے اللہ امام حسین کو، اور یہ 3 دن کی مخصوصی کیا ہے. روز عرفہ. روز عرفہ سارے انسان مسلمان کہاں رہتے؟ میدان عرفہ میں رہتے، اللہ کے مہمان رہتے. جتنے مسلمان حج پہ جا رہے وہ سب اللہ کے گیسٹ ہیں، اللہ کے گیسٹ ہے، کسی اور کے گیسٹ نہیں. میدان عرفہ رکھا گیا فرسٹ ڈے آف دی حج ہے کہ جس نے اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا. اس کے اوپر ہوتا کیا، جب پورے حاجی 8 ذی الحجہ کو وہاں پہنچتے، 8 ذی الحجہ سے صبح دوپہر تک یعنی زوال تک وہیں پہ رہتے. زوال کے بعد نیت کرتے. وہاں جو قیام کر رہے ہم عرفے میں، اس کی نیت ہوتی زوال سے. زوال سے پہلے نیت نہیں کرتے، زوال سے پہلے خالی ٹھہرے ہوئے. آپ کو معلوم ہے کہ عرفے کیا کتنی بڑی برکت ہے. عرفے کے لیے کہا گیا، غور سے سننا، عرفے کے لیے کہا گیا کہ اللہ روز عرفہ صبح میں فجر کے بعد جو پہلی رحمت کی نگاہ ڈالتا، پہلی رحمت کی، اس کو ایزی مت لو کہ اللہ کی نگاہ رحمت کی پڑ گئی تو ہر چیز ختم ہوگی. جہاں رحمت ہے پھر وہاں مصیبت نہیں. یہ یاد رکھو، رحمت ہی ہے. مثال کے طور پہ لعنت، ہم کسی پہ لعنت کرتے، لعنت کا مطلب کیا؟ لعنت کا مطلب گالی نہیں. لعنت اگر ہم کر رہے کسی پہ بھی لعنت کر، لعنت کا مطلب گالی نہیں. اس لیے کہ لعنت اللہ نے قرآن میں کی ہے، یا خدا نہ خاصا اللہ نے بول. لعنت کا مطلب گالی نہیں ہے. لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری. اگر کسی پہ لعنت کر رہے تو اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دے رہے. جو مین چیز کیا ہے ہماری رحمت. اور اللہ قرآن میں کاذبین پہ لعنت کیا ہے، جھوٹوں پہ لعنت کیا ہے. جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اس پہ اللہ نے لعنت کی ہے. لعنت کا مطلب اللہ بول رہا میں اپنی رحمت کو ہٹا لوں گا. جب رحمت ہٹ جائیں گی تو اس پہ عذاب الہی. اسی طرح روز عرفہ پہلی نگاہ رحمت. اگر ہمارے اوپر اللہ کی رحمت کی نگاہ پڑ جائے تو آپ کی تو زندگی بدل گئی. ہم صرف ایک ہی چیز مانگ رہے کہ اللہ تیری رحمت آ جائے. اسی لیے اللہ کے رسول کو کیا بنایا گیا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ تم کو میں نے عالمین کے لیے رحمت بنایا. کہ جہاں اللہ کا رسول وہاں پہ رحمت، جہاں اللہ کا رسول ٹھہرا وہاں پہ رحمت، جہاں اللہ کے رسول کے قدم پڑے وہاں رحمت. اس لیے کہ وہ ایک رحمت یہ دنیا کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ عالمین کے لیے اللہ کا رسول رحمت بنتا ہے. اور اللہ کیا بول رہا ہے کہ میری پہلی نگاہ جو میں اپنے گیسٹ پہ نہیں ڈالتا ہوں، اپنے مہمان پہ نہیں ڈالتا، لیکن میری پہلی نگاہ ظاہر حسین پہ پڑتی ہے. آپ سمجھیں میری بات؟ امپورٹنس آف زیارت فی الدنیا لے زیارت، کہ ہم کو مرنے کے بعد تو ملنا ہی ملنا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن دنیا میں اگر مل جائے تو آپ کے سارے ایشوز دور ہوتے. تو اللہ بول رہا ہے کہ روز عرفہ، ڈے آف عرفہ جو اللہ کا دن ہے. اس لیے کہ چوتھے امام مفاتیح الجناح میں بولتے ہیں کہ ایک شخص مدینے میں لوگوں سے مانگ رہا تھا، مکے میں. تو بولے وائے ہو تجھ پر، آج بھی لوگوں سے مانگتا ہے، آج بھی بندوں سے مانگتا ہے. ارے آج کا دن اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے کہ تم آج کے دن تو صرف اس سے مانگو، کہ عرفے کا دن اتنا امپورٹنٹ. تو اللہ بولتا، معصومین بولتے کہ پہلی نگاہ کرم اپنے مہمانوں پہ نہیں ڈالتا، ظاہر حسین پہ ڈالتا. اس کے بعد پھر پلٹ کے عرفے کے میدان میں آتا ہو، جو عرفے کے میدان میں اس کے گیسٹ ہے. تو کتنی بڑی امپورٹنس بتائی گئی. روز عرفہ اگر کوئی شخص مولا حسین کی زیارت پہ رہے تو جتنا اچھا زیارت بھی کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف امام حسین کے روزے میں 1 لاکھ آدمی اب انٹر نہیں ہو سکتے ذریعے پہ، کیونکہ جو باہر کھڑا ہوا ہے کیونکہ اس کی زیارت نہیں ہے. نہیں، حدود کربلا میں کوئی آ جائے، وہ باؤنڈری میں آ جائے. آپ کو اور ایک عجیب بات آپ کو لگے گی کہ کوئی روزے کا حدود ہے، باؤنڈری ہے، اوکے، لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ کتنی دور کا، 6 کلومیٹر، 8 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 15 کلومیٹر. nobody knows. یہ امام جانتا، جس کا روزہ ہے وہ جانتا
کہ کوئی نہیں بول سکتا، کوئی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ اتنے کلومیٹر نے مولا حسین کا جناب ہور تک ہے، وہ بھی نہیں معلوم، ہور کے باہر ہے وہ بھی نہیں معلوم، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کربلا سٹارٹس ہیئر، وہ تو ہم بنا، وہ تو گورنمنٹ نے بنا، سٹارٹس ہیئر جو وہاں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں وہ تو ہمارے بنے ہوئے، لیکن معصوم کے بنے ہوئے نہیں ہے، معصوم نے جو حدود بنائے، اور حدود کیسا ہے؟ مولا حسین کا روزہ یہ اس کے اطراف ہے راؤنڈ سرکل، اگر آپ کمپس لے کے آپ جیسے سرکل کر رہے ہیں ویسا ہے، تو کہیں سے بھی کوئی آئے اس کا وہ حدود کربلا میں، حدود کربلا کے لیے ایک اور عجیب چیز ہے کہ انٹر ہونے سے پہلے جہاں تک حدود ہے وہاں تک کوئی عذاب آ سکتا، ایک دفعہ حدود کربلا شروع ہو جائے کوئی عذاب کے فرشتے انٹر نہیں ہوتے. ملا تہرانی کا ایک واقعہ ہے کربلا مولا کا، ملا تہرانی ایک تھے، شیخ عباس قمی اس واقعے کو لکھ رہے کہ وہ اسٹوڈنٹ تھے، کربلا مولا آ گئے تھے، آ کے وہیں تعلیم حاصل کر، اور کافی دن غریب تھے، تہران کے رہنے والے، جانا نہیں ہوا. ایک دن رات میں خواب میں دیکھا کہ ان کی ماں کی میت ہے، باڈی ہے، اور ان کی ناک جو ہے ٹوٹی ہوئی ہے، بروکن. پریشان کہ یہ کیا ہوگی، میری ماں کی ناک کیوں ٹوٹی. صبح میں یا دوسرے دن ان کے پاس 4 حمال آئے، حمال سمجھتے جو سامان ادھر سے ادھر سامان ٹریول کرتے لے کے موو ہو کر، تو وہ آئے اور آ کے ایک لیٹر دیا، ان کا نام پوچھا، انہوں نے کہا ہاں میں ملا تہرانی ہوں، ایک لیٹر دیا. لیٹر ان کے والد کا تھا، ان کے والد کا لیٹر تھا کہ بیٹا تمہارے جانے کے بعد کچھ دن کے بعد یا عرصے کے بعد تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، میں ان کا باڈی ان کی میت تمہارے پاس بھیج رہا ہوں کہ تم کربلا میں دفن کرو. خواب کا آدھا حصہ کلیئر ہو. انہوں نے پوچھا کہ باڈی کہاں ہے، تو پتہ چلا فلاں مقام پہ رکھی ہوئی. یہ سیدھا گئے جا کے کفن کو ہٹایا، جیسی کفن کو ہٹایا ان کی ناک بروکن تھی. انہوں نے پلٹ کے ان حمالوں سے کہا کہ تم کو ایک مسلمان کی میت کا احترام معلوم نہیں، کیسا لے کے آئے تم لوگ. ان لوگوں نے کہا کہ ہماری غلطی نہیں ہے اس میں، پرانا زمانہ ڈیزرٹس میں سے آتے تھے، تو کہا کربلا کے حدود سے پہلے ہم لوگ ریسٹ لے رہے تھے، قافلہ ہمارا رکا ہوا تھا، اون ہم ایک جھاڑ کے نیچے باندھے، میت کو ایک دوسری جگہ پہ رکھے، ساتھ وہیں بیٹھے ہوئے ہم لوگ. تو ہم نے دیکھا کہ 2 آدمی جو ہماری شکل کے نہیں، ان کی میت کے پاس ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے، لڑ رہے. ہم کو حیرت ہوئی کہ یہ لوگ ہے کون. اس میں اتنی زور سے لڑے کہ ایک اس پہ باڈی پہ گر گیا، تو میت میں سے ایک چیخ کی آواز آئی. یہ مولانا آدمی تھا، مولوی آدمی تھا، پڑھا لکھا تھا، سمجھ گیا کہ عذاب کے فرشتے تھے. اب انہوں نے لا کے ماں کو تو دفن کر دیا کربلا. اب یہ سوچنے لگے کہ میری ماں کی غلطی کیا تھی، میری ماں کی غلطی کیا تھی. اب احساس ہوا کہ نماز فجر مس کرتی تھی، فجر کی نماز. یہ گئے سیدھا مولا عباس کے حرم میں جا کے بولے مولا میں بیٹا، میں ضامن، میں اپنی ماں کی نماز ادا کرا دوں، آپ میرے ماں کو معاف کر دوں. میں آپ سے وعدہ کر رہا، میں معاف کر دوں، میں نماز پڑھوں گا. یہ ایک میں غور سے سنا، عجیب بات ہے، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے تک تو پڑھتے رہے. اب انسان بھول گئے، ایک دن پڑھا، ایک دن نہیں پڑھا، ایک دن پڑھا. اسی لیے ہمارے پاس اجارے پہ پڑھانے کا حکم ہے. اجارہ سمجھتے ہیں نا، اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ تم اپنے مرحومین کی نماز اجارے پہ پڑھو. تم پڑھو لیکن اجارے پہ ضرور اس لیے پڑھاؤ کہ ایٹ لیسٹ وہ ریگولر ہوگا. تم ایک جب تک جوش رہے گا نا، جب تک پڑھو گے، اس وقت تم کہیں مصروف ہو گئے. تو ہمیشہ یاد رکھو، بیٹا نماز ادا کرے، لیکن اگر نہیں کر سکتا فوراً اجارے پہ پڑھے. یہ ہمارے پاس یہ فقہ جعفری میں، یہ دوسرے فقہوں میں نہیں ہے. یہ تو انہوں نے کہا مولا میں ادا کروں گا، مولا عباس سے وعدہ. وقت گزرا، جتنا پڑھنا تھا پڑھا، اس کا بھول گئے. 1 سال کے بعد خواب میں دیکھا ماں کو کہ ماں تکلیف میں، یہ سیدھا، اور جو تکلیف ہو رہی، جو دے رہا تکلیف. انہوں نے اس سے کہا کہ میں مولا عباس سے شکایت کروں گا. انہوں نے کہا مجھے مولا عباس نے بھیجا ہے. وعدہ کیا تھا مولا عباس. یہ سیدھا خواب میں زری میں گئے، زری میں جا کے بولے مولا مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم ہے کہ یہ میری غلطی ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا اور آپ سے پورا نہیں کیا. تو پیچھے سے آواز آئی تیرے جیب میں پیسے کی. اس نے بتایا کہ میں جیب میں مثال کے طور پر 300 درہم ہے، کا زری میں ڈال دے. 300 درہم زری میں ڈالے، خواب سے بیدار ہو. اب پریشان کی کیا خواب تھا میرا. سیدھا بولے اب میں نہیں پڑھوں گا، میں اجارے پہ پڑھوں گا. سیدھا اس وقت کا جو ہمارا مرجع تھا
یہ آقا ابو الحسن اسفیانی کا زمانہ ہے یا ان سے پہلے کا زمانہ؟ گئے آقا کے پاس، آقا کو بولے کہ ایسا میں نے وعدہ کیا تھا، میں اب نہیں ادا کر سکتا ماں کی نماز، آپ کسی کو بلوائیے جو پڑھتے ان کو بولے کہ اجارے پہ پڑھ. اس کو بلوایا گیا، اس سے بتایا کہ اتنے مہینے کی یا اتنے سال کی میری ماں کی نماز آپ کو فجر کی ادا کرنا. اس نے جتنے پیسے بتائے اتنے ہی پیسے رات میں زری میں دلوایا گیا تھا. اب پورا خواب ہمارے سامنے آیا. اس کے بعد تو میرا بولنا یہ ہے کہ حدود کربلا میں فرشتے، عذاب کے فرشتے انٹر نہیں ہوتے، اسی لیے نہیں ہوتے کہ یہ مولا حسین کا شہر ہے. اچھا یہ ہر جگہ کا ہے، مشہد مقدس ہو، نجف اشرف ہو، ہر معصوم کے روزے کے حدود ہے. یہ ثواب جو بتایا گیا عرفے کا، میں آج صرف انٹروڈکشن میں بات کر رہا، کل انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا. دوسرا مولا حسین کی جو امپورٹنس ہے زیارت کی، وہ کون سی ہے؟ 14 شعبان کی رات، امام زمانہ کی ولادت کی رات. صلوات پڑھیں محمد. وہ رات امام کی ولادت کی رات ہے، مرحومین کی رات. اس رات میں سب سے زیادہ ثواب ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے. کبھی سوچا اس رات کا ثواب کیا ہے امام حسین کی زیارت کا؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. میرا مولا بولتا کہ چاہنے والوں کو بولا تھا، غور سے سن، عجیب زیارت. مولا بولتے کہ کیا تم لوگ یہ چاہتے کہ 1,24,000 نبیوں سے ہاتھ ملا مصافحہ کرو؟ لوگ اچھل گئے. لوگوں نے کہا 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ سمجھنا شیگان کرنا، انہیں نبی آدم سے لے کے خاتم تک، کیا تم مصافحہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ لوگوں نے کہا مولا اس سے بڑی بات یہ کہ آدم سے لے کے خاتم تک ہم سب سے مصافحہ کریں، اور جس میں اللہ کا رسول جو میرا جد بھی ہے. اگر ہم معصوم سے ہاتھ ملا لیں تو پھر یہ ہاتھ کیا ہے؟ 4 اولی العزم پیغمبر ہیں، 1,24,000 نبیوں سے اگر تم ملنا چاہتے ہیں، صرف مصافحہ، اب اس کے بعد آگے اور بہت سی چیزیں مصافحہ کرنا چاہتے تو روزے نیمے شعبان میرے جد کی زیارت ہو جاؤ. ہم صرف 40 کے لیے سوچتے، ہم صرف میں ہمیشہ کربلا کے لیے یہ بولتا کہ جب موقع ملے چلے جاؤ، مخصوصی کا انتظار مت کرو. امام حسین کے لیے عجیب بات ہے کہ جب موقع ملے چلے جاؤ، اس لیے کہ جب جا رہے مخصوصی ہے، وہ جب جا رہے مخصوصی. اگر کوئی انسان یہ بولے نہیں میں آج نہیں جاتا کل جاتا، ہوتا ہی نہیں پھر جانا. ویری ڈینجرس. ایسے کئی لوگوں کے واقعات ہیں، بولے ٹھیک ہے موسم جب ٹھنڈا ہوگا تو جائیں گے، تو کبھی موسم ٹھنڈا ہوا ہی نہیں ان کے لیے، تو یہ حالات خراب ہو گئے، یہ خراب ہو. تو اسی لیے امام حسین کے لیے کہا کہ جب تم کو موقع ملے کربلا چلے. کربلا ایک ڈیسٹینی ہے ہماری، تقدیر ہے ہماری کربلا. یہ کربلا کی اور تو 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ ایک زیارت ہے امام حسین. مولا میں اللہ مجھے معاف کرے، میں مولا علی کے بارے میں نہیں بول، مولا ہو اللہ کا رسول ہو بھی، سب کی زیارت اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن کربلا کربلا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اچھا وہاں خالی وہ نہیں، اس کے بعد تم وہاں پہ جا کے مصافحہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ مولا پھر جب جا کے مصافحہ کریں گے تو کیا ہم کو زیارت بھی ہوگی؟ تو کہا تم اپنی آنکھوں کو صحیح کر لو تو زیارت بھی ہو جائے. آنکھوں کو صحیح کر لو تو زیارت بھی ہو جائے. اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے. ہماری سارے معصومین کی زیارت کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھے. آپ سوچو، انسان خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا، اتنے نام بھی نہیں معلوم ہے. 120 نام ہے خالی تاریخ میں، 1,24,000 کے نام بھی نہیں ہے. اسے مولا کو معلوم ہے، معصوم کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے جس نے پیدا کیا. تاریخ میں سے 120 140 اس سے زیادہ نام ہی نہیں ہے. ذمہ داری سے بول رہا ہوں، نام ہے ہی نہیں. پورے نام تھے 1,00,000 نام نہیں ہے، 200 نام نہیں ہے. کتنے نبی آئے، کتنے نبی کون کون تھے کچھ نہیں والا. لیکن اس کے مولا بول رہے کہ تم ایک میرے جد کی زیارت. اچھا اور عجیب بات، اس کی فضیلت سناؤ. نیمہ شعبان اگر کوئی مولا حسین کی زیارت ایک دفعہ جا رہا، مثال کے طور پر رات میں آپ مغرب کے بعد گئے مولا حسین کی زیارت کرے، واپس آئے 1,24,000. گئے ہوٹل میں کھانا وانا کھائے، ریسٹ لیے، پھر گئے، پھر زیارت کرے، پھر 1,24,000. اس لیے کہ رحمت میں ہمیشہ اللہ اضافہ کرتا، عذاب میں روکتا. اس کی رحمت میں کبھی رکاوٹ نہیں ہے. اس کی رحمت میں یہ نہیں ہے کہ چلو ایک دفعہ ہو گیا نا اب اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا. یہ عجیب کرم ہے مولا حسین. صلوات پڑھے محمد والے محمد.
یہ زیارت امام حسین اور مجلس امام حسین کربلا. اور اچھا یہ اس میں ایک اور فضیلت یہ بتائیے کہ نیمہ شعبان میں ہر آدمی تو ایفرٹ نہیں کرتا. کتنے ایسے غریب ہوں گے نہیں جا سکتے, زندگی میں ایک دفعہ گئے, اللہ سب کو نصیب کرے زیارت انشاءاللہ. تو جب نہیں جا سکتے تو ان کے لیے کیا, جو نہیں جا سکتے ان کے لیے کیا, ان کو وہ فضیلت نہیں. جو یہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ کربلا پہنچو, وہاں پہنچو اور سلام کرو تو ہے. اس سے ہمارے اربعین کے واقعات بھی صحیح ہوتے. اربعین کے دن 2 کروڑ آدمی ہے, 3 کروڑ آدمی ہے آج کے زمانے میں, رائٹ, 30 ملین 35 ملین لوگ. 30 ملین تو مولا حسین کے ذریعے ہاتھ نہیں لگاتے ہوں گے. اربعین کے دن لگاتے آپ لوگ تو گئے. امپاسبل ہے کہ آدمی 30 ملین آدمی ایک پورے مولا حسین کے ذریعے کو ہاتھ لگا. ذریعے کو ہاتھ لگانے کا تصور نہیں. حدود کربلا میں رہ کے تم سلام کرو وہی اجر ملے گا. سامنے روزہ دکھ رہا تم اور وہاں کھڑے رہ کے مولا حسین کی زیارت کرو وہی اجر ملے گا. تو یہ بھی نہیں. اچھا اسی کے لحاظ سے یہ بتایا گیا کہ نیمہ شعبان میں آپ کہیں نہیں گئے, آپ گھر ہی میں رہے, مطلب کوئی ایفرٹ نہیں کر سکتا, کربلا مولا نہیں گیا, تو کیا اس کو یہ فضیلت نہیں ملے گی 1,24,000 کی؟ ملے گی, اس کو بھی ملے گی. اپنے شہر میں اپنے ہزاروں میل دور ہے ہم مولا صاحب سے. اس وقت ہم سے زیادہ دور آسٹریلیا والے, نیوزی لینڈ والے ہم سے زیادہ دور ہے, 1000 مائلز اوے. اب وہاں کا شیعہ کیا کرے؟ اس کے لیے میں کہا کہ اگر وہاں کا, نیوزی لینڈ ملک ہے, مثال دے رہا کہ وہاں کا شیعہ بھی اپنے گھر سے کھڑے رہ کر نیمہ شعبان کی یہ نیت کرنا کہ میں یہ زیارت نیمہ شعبان مولا حسین کی پڑھتا ہوں, مین امپورٹنٹ نیت ہے, میں نیمہ شعبان کی زیارت پڑھا تو اللہ تعالیٰ کو وہی اجر دے گا جیسے تم کربلا مولا مولا حسین کے پاس. اللہ ہم کو یہ زیارت بھی نصیب کرے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. محمد والے محمد صلوات. اتنی فضیلت ہے. اچھا صرف یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ارے ہو جائے گی, کبھی نہیں ہوتی. زیارت کے لیے یو ہیو ٹو پٹ یور ایفرٹس. ایفرٹ نہیں کرو گے. اچھا اب یہاں پہ زیارت کی کیٹیگریز ہے کہ کس کی زیارت, کیسی زیارت, ہر آدمی کی زیارت قبول ہو رہی. یہ اصل بات. فضیلت میں نے بتایا, ثواب آپ کو بتایا. اب یہ شرط ہے, کنڈیشن, ہر عمل یاد رکھو دنیا کا, نماز سے لے کے کوئی عمل, چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو, بڑے سے بڑا عمل ہو, کنڈیشن سے اپلائی. وداؤٹ کنڈیشن کچھ ہونے والا نہیں. اس لیے کہ زیارت امام حسین کو صدام بھی جاتا تھا, صدام بھی کربلا مولا جاتا, تو کیا صدام کی زیارت مولا حسین صاحب قبول کری؟ امام حسین کی زیارت کے لیے اتنا عجیب بات کہ مولا حسین کی زیارت اگر تم صرف جاؤ اور سامنے کھڑے رہ کے بولا السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین, وہ کافی ہے, وہ کافی ہے. تم کو وہ اجر ملے گا, اس لیے کہ تم اندر نہیں ہو سکتے. تو یہ تو صدام تو ذریعے کے اندر گیا کہ صدام کے جیسے رضا شاہ پہلوی تھا ایران کا, مشہد مقدس میں بالکل چلا گیا, وہ کنگ ہے, who can stop him. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو زیارت کو جا رہا اس کی زیارت ایکسپٹ ہو, شرطہا و شروطہا ہے. یہ اصل امپورٹنٹ بات. ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم مثال کے طور پہ کوئی خمس نہیں دیتا, اب وہ پیسے سے جا رہا زیارت کا, مطلب کیا مطلب ہے؟ حرام کھا کے پیٹ میں حرام ہے میرے, اب میں زیارت پہ جا رہا. آپ کو ایک عجیب واقعہ سنا تھا. زیارت کے لیے پورا ایک حملہ جا رہا تھا, اس کو بھی ہمارے شیخ نے واقعہ لکھا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. بس ایک شخص پورے گروپ میں, جیسے گروپ جاتے 100 آدمی کا گروپ, 200 آدمی کا گروپ, زیارت کو پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد اس زمان, آج کل تو بالکل پارٹیشن سے, لیڈیز الگ ہے, جینٹس الگ ہے. میں وہ زیارت بھی کرا ہوں 85 میں کہ کھلا ہوا تھا, صدام کے زمانے میں, یہ تو صدام کے بعد بنائی, پارٹیشن صدام سے پہلے نہیں. تو وہاں جب آپ جاتے ہیں تو عورتیں بھی, ہر عورت پڑی ہوئی, مرد بھی پڑا ہوا. تو ایک آدمی, میں بہت احتیاط سے پڑھا, ممبر ہے, ایک خاتون کے ایک لڑکی کی زری کے اوپر ہاتھ تھا, اس نے اسی کے اوپر ہاتھ رکھا.
شب میں خواب میں دیکھا کہ مولا آ کے بول رہے کہ تو کیا ظلم کر رہا میرے اوپر. اگر میں مثال دیکھو، لاکھ بار خدا نہ اللہ معاف کرے، اگر آپ کے ساتھ یہ حرکت ہو رہی تو پھر کیا مطلب زیارت قبول ہوگی؟ یہ سارے کنڈیشن پلس آج تو میں چھیڑا ہوں خالی کہ کس پیسے سے جانا چاہیے، کتنی دیر وہاں رہ کر کیا کرنا چاہیے، یہ کل کی مجلسوں میں سن لو. کل آج اور کل سے مولا حسین کی یہ زیارت کا ہے. تو کس پیسے، سب سے بڑی چیز کس پیسے سے جا رہے ہو؟ اگر وہ پیسہ میرا پاک نہیں یا میں کسی سے بورو کرا ہوا، اور ایک اس میں کنڈیشن، مثال کے طور پر میں نے آپ سے وعدہ کیا، میں آپ کا قرضدار ہوں، میں آپ سے وعدہ کیا ہوں کہ میں فلاں دن میں دینے والا ہوں، اور میں زیارت پہ چلا گیا، حرام ہے. جب تم نے اس سے وعدہ کیا تو اس سے پرمیشن لو، اسے اجازت لو کہ بھائی یہ پیسے ہیں جو تجھے دینے کے، اف یو گیو می پرمیشن تو میں جو ہے جا کے آ کے 1 مہینہ 2 مہینے میں ادا کروں گا. اس لیے کہ ہو سکتا اس نے تمہاری اس پیسے سے کچھ پلان کیا ہوا ہے، کسی اور کو اس کو آگے دینا ہے، اور میں بولا میں چلتا ہے. ایسی چیزوں کے لیے، یہ چیزوں کے لیے یو ہیو ٹو بی ریئل کیئرفل کہ آپ کا 1 روپیہ بھی، 1 روپیہ 1 پینی بھی جب آپ زیارت کو جا رہے ہیں نا تو حلال پیسے سے ہوگا تو یہ سارا ثواب ہے. پھر بول رہا حلال پیسہ ہوگا تو ثواب ہے، اگر حلال پیسہ نہیں ہے اور میں کسی کا اوپر ظلم کر کے پیسے لے کے جا رہا تو حرام ہے. پھر زیارت امام حسین نہیں. تو اس کے لیے آپ اچھا پھر زیارت میں تو آپ حلال پیسے سے چلے گئے، شیطان خوش ہو رہا آپ کی زیارت سے. سب سے زیادہ ڈیفیٹ اس کی ہے جو آپ کا راستہ ہے. میں یہ سال آئی تھنک میں برمنگم امام برگاہ میں 40 اشراف پڑھ رہا تھا. اب وہاں سے بڑا گروپ ڈال اس میں 2017 یا 18 کا مہینے، تو اس میں نے بہت ڈٹ کے اتنا بڑا ماشاءاللہ گروپ کا پورا گروپ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا تم لوگ جا رہے ماشاءاللہ، سیلوٹ تم کو، خوش نصیب تمہارے ماتھے چومنا، تمہارے پیر چومنا، تم مولا حسین کے پاس جا رہے. ہماری خدمت نہیں ہے، تمہاری خدمت. میں یہاں ہوں اور تم لوگ یہاں سے زیارت پہ جا رہے. لیکن جب تم جا رہے تو جب تم واک کرے، ہر آدمی بولا مولانا I'm going to walk. بہت بڑا آنر ہے. بہت آپ کو معلوم یہ واک شروع کیسا ہوئی؟ یہ واک جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، اس وقت میں اس کو نہیں چھٹا ورنہ ادھر ہی چلے جاؤں گا. تو میں نے ان سے کہا یہ جو تم واک کر رہے سیلوٹ تم کو. اتنی لمبی واک 70-80 کلو واک جب تم نجف اشرف سے شروع کرے، اس کو بولتے، اس واک کو بولتے واک ٹو پیراڈائز. کیا بات ہے نہیں، ایک جنت سے دوسری جنت جا رہے ہیں. یہ واک ٹو پیراڈائز، ایک جنت سے مولا کے پاس سے مولا حسین کے پاس جا رہے ہیں. تو یہ 70 مائل میں بات کیا کر رہے ہیں ہم؟ اس لیے گلستان کا یہ پہلے دن میں پڑھ رہا. سوچو میں کیا بول رہا، سب لوگ سن رہے مجھے، کوئی نہیں بولا ہوگا. یہ بولو واک کیا کر رہے، واک میں راستے میں بات کیا کر رہے، کس کی بات کر رہے؟ ٹیلیفون ساتھ ہے تمہارے؟ ٹیلیفون ساتھ ہے. میں تو ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں 3 دن جسٹ پٹ آف دا فون. اگر ضرورت ہے تو فون کو آن کرو، جس سے بات کرنا بات کرو، بند کرو. انڈیا سے بولنا کیا کرے، میں یہ پول کے پاس. اچھا انڈیا میں اور کیا ہوا؟ وہاں پہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، چلو پوری بات خراب ہوگی. واک ٹو پیراڈائز ہے، جنت کے راستہ ہے، جنت کے راستے پہ جا رہے. مثال کے طور پہ تم روزے محشر کے میدان سے جنت میں جا رہے، صراط کے اوپر سے، تو صراط کے اوپر تمہارے ساتھ ہزاروں لوگ رہیں گے. تو یہ بات کرو گے تو سیدھا نیچے جاؤ گے، سیدھا نیچے جاؤ گے. پھر اگر صراط میں یہ باتیں کرو گے تو یہ کیا، یہ بھی ایک جنت، واک ٹو پیراڈائز. کہ اگر میں راستے بھر 3 دن میں کیا بات کروں گا؟ عورتیں تو پھر بھی احتیاط کرتے، مرد دھندا چل رہا، کاروبار چل رہا، اس کے گھر میں کیا ہوا، اس کے گھر میں کیا ہوا، اس نے کیا کیا. یہاں تک کہ میں نے یہاں تک سنا کہ اس کے حملے پہ مت جاؤ، اس کے موقف پہ مت جاؤ، وہاں پہ یہ ہو رہا. اب کھا کے نکل رہے اس کے پاس سے، اس کے بعد یہ کمی ہے، اس کے بعد یہ کمی. بابا فائدہ کیا وہ زیارت کا؟ فائدہ کیا ہے کہ تم جا رہے، ایک آدمی تم کو فری کھلا رہا کھانا، ایک آدمی بیڈنگ فری دے رہا، ایک آدمی تمہارے پیروں کو فری دبا رہا، ایک آدمی تم کو ایک آرام دے رہا، جو تم چاہ رہے وہ دے رہا، اس کو اسی کی بات. یہ چیزیں اگر کنٹرول نہیں کر رہے نا کوئی فائدہ نہیں ہے زیارت. میں ہمیشہ ایک بات بولتا کہ زیارت پریکٹس کا نام نہیں ہے، زیارت چینج کا نام.
جب تک چینج نہیں آیا لائف میں زیارت نہیں ہے. میں ہمیشہ جب ہمارا گروپ منتظر جاتا میں وہ یہ فرسٹ ڈے یہ لیکچر دیتا کہ یہ کوئی ہالیڈے ریسورٹ نہیں کہ آپ ہالیڈے میں بیک ہوم, بچوں کی چھٹی ہے تو چلو لیٹس گو ٹو کربلا. ہالیڈے ریسورٹ بنانا تو کہیں اور جانا. یہ جگہ ہالیڈے نہیں, یہ تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے کی جگہ, تمہاری تقدیر کو بدلنے کی جگہ. سوچو امام حسین کے پاس وہ راہب آیا, کیا سوچ کیا اس نے تقدیر کو دیکھ, اللہ کا رسول کائنات کا مالک اشارہ کرے تو چاند دو حصوں میں ہو جائے, اشارہ ہی کیا تھا نا, چاند دو حصوں میں کر دیے, اچھا کہا ملا دو تو ملا دیا. وہ رسول یہ بول سکتا کہ جا تیری تقدیر میں نہیں ہے, تقدیر تو یہی بناتے ہیں. کیا بول رہا ہے, ان کے نام سے تقدیر بدلتی, ان کے نام سے تقدیر چینج ہوتی. تقدیر میں کچھ نہیں ہے تو بولو یا محمد, بول کے دیکھو کیسا ملتا, یا علی بول کے دیکھو. تقدیر تو یہ لوگ ہی بدلتی, ان کے نام کا یہی تقدیر ہے, اور کون تقدیر ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول کا بولو کہ جا تیری تقدیر میں نہیں ہے. وہاں پہ اللہ کے رسول نے بولا نہیں, بول کے مولا حسین کی امپورٹنس کو بتانا تھا, اہمیت حسین کو بتانا تھا بس. اور وہ ٹائم کا ایڈجسٹ ہونا, وہ راہب کا باہر آنا, مولا حسین کا مسجد میں انٹر ہونا, دیکھا کہ راہب بڑا مایوس جا رہا, اور اللہ کی رسول کے گھر سے کوئی مایوس جائے یا کوئی رسول کی مسجد سے کوئی مایوس جائے. آج نہیں جاتے تو اس وقت کہاں جائے گا. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. ایک اور پڑھ لیں پلیز. امپاسبل ہے نا کہ سرکار کی در سے کوئی مایوس جائے. مولا حسین نے کیا کہا تھا, کیوں مایوس ہے, وائی آر یو اپسیٹ. اس نے کہا آیا تھا بڑا نام سن کے کہ بڑا نام ہے, مسلمانوں کے رسول ہے, شاید ہم کو بھی کچھ دے دے. تو کیا ہوا, کیا تو کہا مجھے بچے چاہیے بس. کہا آجا میرے ساتھ, لے کر کے جا کے کیا واقعہ سنا ہوا, میں واقعہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اس نے آ کے کہا یار, کہا نانا یہ آپ کے اوپر سے زیادہ بیٹا اس کی تقدیر میں نہیں ہے. رسول یہ بول ہی نہیں سکتا تقدیر میں نہیں. مانگنے والا اگر صحیح مانگا تو دے دیتا. یہاں پہ سرکار ایک اشارے میں دے سکتے تھے, لیکن صرف اور صرف مولا حسین کا بتانا تھا کہ اہمیت حسین کیا ہے. حسین نے کیا کہا تھا, میں دے رہا, تقدیر نیچے, حسین کا واسطہ اوپر. میں نے ابھی کیا کہا, واسطہ فوق القانون, قانون وانون سب ایک طرف, واسطہ اگر واسطہ اتنا بڑا واسطہ مولا حسین کا واسطہ. امام نے بتایا تقدیر کو ہم بدلتے کیسے, ساتھ دیے تو آپ کیا سمجھ, آپ کربلا مولا جا رہے اور ہماری تقدیر نہیں بدلے گی. جیسا میں جا رہا اگر ویسی واپس آیا, یو ٹیل می کیا فائدہ ہوا اس زیارت کا. کوئی چینج آتا میرے پاس 1% بھی اگر چینج نہیں آیا, میں تو 1% مانگ رہا, 1% بھی چینج نہیں آ رہا تو دن واٹ, کس کس چیز میں چینج آنا یہ پورا سننا. آج نہیں, آج تو میں نے صرف چھیڑا باتوں کو کہ آنے والی مجلسوں کے ٹاپکس کیا ہوں کہ کیا کیا چینج آنا. آج جب دیکھتے ہیں ہزاروں لوگ, ہر آدمی جا رہا, ضرور جو I'm not stopping, پلیز غلط نہیں سمجھ, ہر آدمی جائے زیارت, ہر آدمی جائے, لڑکی جائے, لڑکا جائے, عورت جائے, مرد جائے, سب جائے. لیکن اس میں بھی زیارتوں میں بھی کیا ہے, اگر تم اپنی زیارت اپنی ماں کے ساتھ کرو یا باپ کے ساتھ کرو, اس کا اجر ہی الگ ہے. وہ لکی ہے بولتا نا میں, کہ اپنی ماں کے ساتھ زیارت کو جائے, ماں کو لے کے جائے. اس لیے کہ جو زیارت حسین کر رہا اس ماں کی طرف سے کر رہا. اگر ماں نہیں ہوتی تم کربلا نہیں آتے. تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے لیے اللہ جن کے والدین مر گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے, اور جن کے ماں باپ زندہ ہے اللہ ان کو سلامت رکھے. سب کو نصیب ہو اپنے ماں کے ساتھ زیارت کر. مثال کے طور پر میں گھر میں ہوں, اب ماں بول رہی بیٹا مجھے بھی بڑی خواہش ہے, نہیں ماں اب تو نہیں جا سکتی, میں جا رہا ہوں. فائدہ کیا ہو جائے گا, فائدہ کیا ہو جائے گا. خود مت جاؤ, ماں کو بھیج دو, اجر وہی ملے گا. خود مت جاؤ. آپ کو معلوم ہے اسی طرح حج واجب حج ہے, غور سے سنو, واجب حج. 7ویں امام کا زمانہ, کربلا حج کے قافلہ جا رہا, قافلہ حج کے لیے جا رہا.
جب چل رہا تھا بغداد سے نکلا تو بغداد کی ایک بہت ہی پاکیزہ خاتون، غور سے سننا، پاکیزہ خاتون گاربیج کے پاس بیٹھ کے ایک مرغی کا مردار، انہیں مری ہوئی مرغی کو صاف کر، حرام ہے، ہم نہیں کھا سکتے. گیا اس خاتون اور جا کے کہا بی بی آپ کو پتا ہے یہ مردار ہے، ہماری شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ مردار کو کھاؤ. تو اس نے ایسے سر کو اٹھا کے کہا میں شریعت سے واقف ہوں، شریعت میں 3 دن بھوکے رہے تو حرام حلال ہو جاتا. میرے بچے، میں بیوہ ہوں، میرے بچے آج 3 دن سے بھوکے، میں بھوکے، 3 دن سے ہم نے ایک دانہ نہیں کھایا، جو کچھ ہے کھلا پلا کے ان کو، میں آج 3 دن ہو گئے پانی پی کے زندگی گزار. اس غور سے سنو، اس کے بعد اس اور پہ جاؤ، اس کے بعد جات پہ جاؤں تو کہا تم زمین جانا اور کربلا جانا بس. اس کے بعد اس نے اپنا کیا، یہ آگے بڑھ گیا، آگے بڑھ کے بولا کہ میرا یہ حج کیا، میرا اولاد فاطمہ اس کنڈیشن میں بھوک سے مر رہے، اپنا پورا پیسہ جو حج پہ لے جا رہا تھا 3-3.5 ہزار دینار اس خاتون کو دیا، اور اس نے 2-3 اور فیملیز کو بتا دے دیا، گھر چلا گیا. قافلے والوں کو بولا کہ میں نہیں آ رہا، نیکسٹ ایئر آؤں گا. حج ہو گیا، حج سے واپس آئے پورا گروپ، آ کے بولے کہ اگر تم کو نہیں آنا ہی تھا تو ہمارے ساتھ آتے، نہیں آتے بول کے تم کیوں آ گئے؟ تم سے ہم کو عرفے میں ملاقات ہوئی، مینا میں ہم نے تم سے ملاقات کی، کاش تم ہمارے ساتھ ہی چلتے. یہ خاموش بیٹھ گیا. جب پوچھا گیا تو امام نے کہا کہ یہ اس کے بدلے میں اس کے اس عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ایک مخلوق کی مدد، ایک یتیم کی مدد، ایک بھوکے کی مدد، پلس اولاد فاطمہ کا اللہ نے اس کی صورت کے فرشتے بنا کے اس کو حج کروا دیا تھا، اس کے بدلے میں لوگوں نے حج کیا تھا. تو یہ ہمارے پاس امپورٹنس اس کی ہے کہ صرف زبان سے بولنا نہیں ہے، پریکٹیکلی تم کیا. تو مثال کے طور پر میں کربلا مولا جا رہا، جیسا گیا تھا ویسی آیا، راستے بھر لوگوں کی باتیں کرتے رہا، راستے بھر زیادہ غیبت کرتے رہا، ان کی بات سنا، اوکے ایسا ہوا، کوئی ہمارے دشمن کی بات ہے تو اور سالا اور پرابلم. یہ پرابلم سے بچو گے تو کربلا کی زیارت ہے. کربلا کا جو اتنا ثواب ہے، اس سے بھی اتنا ثواب ہے، اس سے اندازہ لگا لو کہ تم کربلا مولا جا کے مولا حسین کی زری میں کھڑے رہ کے نارمل ڈیز میں بھی صرف تم ایک سلام کرے، السلام علیکم یا عبداللہ حسین، السلام علیکم یا رسول اللہ بول کے تم واپس آ گئے. تو اجر کیا ہے؟ جیسے ماں کے بیٹھ سے بچہ باہر، ہم ایزی لے رہے، ہمارے گناہ کیا جو معاف ہوں گے؟ سب سے زیادہ گناہ ہمارے ہی. اگر گناہ معاف ہو جائے تو رحمت ہے. تو کربلا کی سب سے بڑی امپورٹنس ہے وہاں جا کے 4 یا 5 چیزوں کو چھوڑنا ہے. میں خالی چھیڑتا، اس کی ڈیٹیل میں کل سے جاؤں گا. سب سے پہلی چیز جو ہے وہاں جانے کے بعد حسد کو چھوڑنا. حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو تم کو ختم کر دے گی. حسد کے بارے میں امام علی کا ہے، دیمک جیسا لکڑی کو کھاتی ہے، ختم ہو گئی، دروازہ پورا نیچے گر جائے. حسد کے دیمک جیسا اندر لکڑی کو کھا جاتی، حسد تمہارے اعمال کو کھا جائے گی. اور آج اتنا کامن ہے، آپ کسی سے بات کرو کسی کے بارے میں، وہ ارے وہ کیا ہے، ایک فضیلت ہے اس کے سنانا شروع کر دیتے. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں، پورے سننے والوں کو بول رہا یہ ایسے میں کہ 99 چیزیں اس کی بری ہوں گی، ایک چیز تو اچھی ہوگی. میں کیا بول رہا یار، کیا بول رہا ہوں؟ ایک چیز تو اچھی ہوگی، کوئی نہ کوئی چیز تو تمہارے بھائی کی اچھی ہوگی کہ کم از کم وہی ذکر کر دو. اگر تم سے کوئی پوچھے کہ وہ بندہ کیسا ہے، وہ بندہ ہے کیسا، تو تم کو یہ ضرورت یہ نہیں ہے بولنے کی کہ وہ ایسا ہے، انلیس یہ کب بول رہا ہے؟ شادی کا معاملہ، لڑکی کے رشتے کا معاملہ ہے، لڑکی کا رشتے کا معاملہ ہے. اگر آپ کے پاس وہ آیا کہ وہ لڑکا کیسا ہے، اس وقت بولنا، اس وقت غیبت جائز ہے، وہ بھی اتنی جتنی تم کو معلوم ہے. کیا بول رہا میں؟
غیبت جائز کا ہے، میں ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں، میری لائف جاری. لڑکی کا رشتہ ہے آپ کے پاس کہ وہ لڑکے کے بارے میں کہ وہ لڑکا کیسے، یہ وائس ورسا ہے. اسی طرح لڑکی کے بارے میں کوئی آگے آپ سے پوچھے کہ وہ لڑکی کیسی ہے، اتنا ہی بولنا ہے جتنا تم کو معلوم ہے. کہ مثال کے طور پہ اگر وہ فعل حرام کرتی ہے یا لڑکا فعل حرام کرتا ہے، مثال کے اللہ معاف کر ڈرنک کرتا ہے، تو آپ کو بولنا ہے کہ وہ لڑکا یہ فیل کرتا ہے. کیوں؟ اس میں کیوں اجازت دی؟ اس لیے کہ یہاں پہ نسل کا سوال ہے، جنریشن کا سوال ہے، ایک نسل چلنا ہے. صرف اس وقت اجازت دیا، بار بار میں بول رہا ہوں اتنا ہی بولنا ہے جتنا معلوم ہے. آپ اس کو اب ہر چیز نکال کے بول کے اپنے اعمال کو خراب کرنے وہاں پرمیشن نہیں ہے. پرمیشن اتنا ہی ہے کہ جتنا آپ کو معلوم ہے. تو وہاں کے علاوہ کہیں بھی جائز نہیں. اور ہم اپنے ڈائننگ ٹیبل ٹاکس، ہمارے گاڑی کے ٹاکس، ہمارے کیا زیارت میں اتنی 2-2.5 دن کی واک، اور 2.5 دن کی واک میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کتنا ہم ثواب دینا چاہ رہا اللہ کہ ایک ایک قدم کے بدلے میں، آپ کو پتا ہے کیا، ایک ایک سٹیپ کے بدلے جو کاؤنٹلیس ہے. سٹیپس ہمیشہ کاؤنٹلیس ہوتے اور اسلام ہمیشہ سٹیپس کی بات کرتا. عجیب بات ہے، اتنے قدم چلو گے تو اتنا ثواب. تو وہ کاؤنٹلیس سٹیپس اگر گننے پڑے تو آئی ڈونٹ نو کتنے سٹیپس آ جائیں گے. 70 میل ہے، 80 میل ہے، کتنے. ایک ایک سٹیپس کے بدلے میں، ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں 1000 گنا معاف ہو رہے. ایک پیر رکھے 1000 گنا معاف ہو رہے، 1000 نہیں تمہارے اکاؤنٹ میں آ رہے. تو اب آپ سوچو جو ثواب مولا حسین دینا چاہ رہے، وہ ثواب کو ہم خراب کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کی بات کر رہے ہیں. وہ ایسا ہم اننیسیسری بولے نا، شیطان سارے اعمال کو خراب کر رہا، سارے اعمال کو خراب کر رہا، صرف یہ کرا کے تم سے یہ بات کروا دیا، یہ بات کروا دیا، وہ تو انجوائے کر رہا تمہاری پوری زیارت. تم یہ سمجھ کے جا رہے کہ میں نے اربعین کیا، میں نے عرفہ کیا، میں نے نیمہ شعبان کیا. ملا کیا؟ اینڈ آف دی ڈے ملا کیا؟ ٹوٹل اگر تم بزنس کی بات کرے تو ٹوٹل تم نے لوز کر دیا ہر چیز. کوئی گڈ ڈیل تمہارے اکاؤنٹ میں نہیں ہے. یہی پرابلم ہے. اگر یہ پرابلم سے انسان بچ جائے نا تو دنیا اور آخرت تمہاری مولا حسین جیسی شخصیت جو ایک سیکنڈ میں لوگوں کی تقدیر بدلے. آج ہماری تقدیر نہیں بدل رہی. کیوں نہیں بدل رہی تقدیر؟ یہ پرابلم جو ہے، یہ چینج لانا. ایک سال پڑھ لے محمد والے محمد. یہ اگر چینج آ جائے نا آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے. میں نے 2-3 باتیں کی، میرا وقت ہو گیا، 45 منٹ کی مجلس ہوگی. مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت بار بار نصیب ہو. اس کے لیے کیا کرو روز ایوری ڈے. میری پہلی مجلس گلستان ہند بامبے کی 1442 ہجرہ کی مجلس ہے، 2020 کی آن لائن ہو رہی. مجھے ایک ایک لمحہ یاد آ رہا گلستان کا. اللہ گلستان کے مومنین کو سلامت رکھے اور دنیا بھر کے مومنین و مومنات کو سلامت رکھے. یہ بڑا قدیم اشرا ہے وہاں کا، سب جانتے ہیں بامبے والے. مجھے خود 15 سال کے اوپر ہو گیا یہ اشرا پڑھتے، 14-15 سال. مولا وہاں کے جتنی انتظامیہ ہیں اللہ ان سب کو سلامت رکھے، اور کووڈ سے وہاں کے سارے لوگوں کو اور دنیا بھر میں اور بامبے کے سارے مومنین پوری دنیا میں جہاں میرا مولا حسین کا چاہنے والا جو اس بیماری میں مبتلا، ہمارے محسن بھائی کی فیملی میں، ان کے سسرال میں کچھ لوگ بیمار ہیں کووڈ کے اس میں، اللہ ان سب کو. اور آج ہی الاباما نیویارک امریکہ میں ایک اپنے احمد آباد کا مومن، اس کا آج بہت ہی میجر ایکسیڈنٹ ہوا. میجر ایکسیڈنٹ، ینگ لڑکا، بالکل ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، بہت ہی آئی نو دیٹ فیملی. اور احمد آباد کے ہیں وہ لوگ، جمال پور کے یا تاج پور کے. سیریس ایکسیڈنٹ ہوا، فون آیا تھا، بے انتہا رو رہے تھے. اب اس کی شادی ہونے والی تھی ربیع الاول یا ربیع الثانی میں. میں دعا کر رہا کہ محسن پنجوانی کی فیملی والے اور یہ لڑکا اور دنیا میں جہاں جہاں اس کووڈ کے مرض سے بیمار ہے، اور دنیا کے کوئی مرض، ایک ہماری ایک مومنہ حیدرآباد میں کینسر کی پیشنٹ، اللہ اس کو اور سارے مولا کے چاہنے والوں کو، بے کے بیمار ہے، کربلا بیمار ہے، مدینہ پروردگار مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ، سارے بیماروں کی شفا، سب کی صحت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھے. گلستان کی مجلسیں ایک ایسی مجلس ہے ریزی کالج کے، ٹائم پہ شروع ہوتی، ٹائم پہ ختم ہوتی. تو مجھے بالکل ٹائم پہ ختم کرنا ہے. میں اس ٹریڈیشن کو، اس روایت کو خراب بھی نہیں کرنا چاہتا.
آلموسٹ 50 منٹ کی مجلس ہوگی، خوش رکھے اپنے ٹائم پہ میں ختم کر رہا ہوں۔ اس اشیاء کی ٹاپک ہے کہ زیارت امام حسین کی امپورٹنس کیا ہے۔ زیارت امام حسین جو ہم سب کی ایک ڈیسٹینی ہے، یہ 2 دن تک چلے گی، اس کے بعد پھر میں آپ کو بدل کے دوں گا کہ 2 دن تک صرف زیارت امام حسین کہ اس کی امپورٹنس معلوم ہونا، اور یہ دعا کر اسی لیے میں نے چنی کہ یہ سال عاشورہ سب بند ہو گیا تھا پورا انڈیا کے، اور اربعین میں بھی کوئی چانس نہیں ہے، اللہ کرے کھل جائے اربعین، میرا مولا کھول دے اربعین کے سب جا کے مولا حسین کو سلام کرے، اور کھل بھی جائے اور ہم سب کو بھی بلائے مولا حسین، بہت بڑی بات ہے۔ تو انشاءاللہ مولا آپ کے اربعین کی بھی زیارت، تو اگر لاکھ بار خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ زیارت اربعین نہیں کھلتی، جانا نہیں ہوا، تو گھروں میں بیٹھ کے، بامبے کے گھروں میں بیٹھ کے، دنیا بھر میں جان جان سننا مجھے گلستان ان کا یا اشرف، گھروں میں بیٹھ کے سلام کرنا اور وہی اجر لینا، لیکن بار بار بولنا کہ کنڈیشنز اپلائی، کنڈیشنز اپلائی، وہ کنڈیشنز کے ساتھ اگر کرو گے تو ملے گا، کنڈیشنز نہیں ہوں گے then forget it۔ اللہ ہم کو معرفت کے ساتھ زیارت، بس دوستو اس غریب کی زیارت ہے کہ آج جس کا سیوم ہے، آج 12 محرم، 12 محرم جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو 2 دن کے بعد اس کی زیارت ہوتی ہے، جس کو سیوم بھی بولتے، تیجا بھی بولتے۔ آپ سوچو جب تیجا آتا ہے، سیوم آتی ہے نا، اگر کسی کا باپ مر جائے تو اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کے بچے لحد پہ ضرور جاتے، لحد پہ جاتے، پھول چڑھاتے، چادر چڑھاتے، بیٹھتے، سورے پڑھتے کہ 2 دن ہو گئے، ہر مجلسیں ہوتی ہے، سب ہوتا ہے، یہ عرب کا بھی ٹریڈیشن کہ سیوم کے دن سب لوگ جاتے ہیں وہاں پہ۔ آج جس غریب کا سیوم ہے، میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رو، مولا حسین کے لیے، صرف ایک امام حسین کے لیے کہا گیا کہ تکلف سے کبھی نہیں رونا، شرما کے کبھی نہیں رونا، اور یہ مت سمجھو کہ تم رو رہے، تم نہیں رو رہے، ارے بیٹا بھی تھا، بیٹی بھی تھی، نہ بیٹی کو رونے دیا ظالموں نے، نہ بیٹے کو رونے دیا۔ اب سوچو، آپ کو کبھی اندازہ ہوا کہ بی بی سکینہ کو احساس کب ہوا کہ میں یتیم ہو گئی، میرا بابا مارا گیا؟ 3.5 سال کی بچی ہے، کیا احساس ہوگا؟ آدھا ایک گھنٹہ پہلے مولا حسین نے سینے میں سلایا، لیکن احساس فیل کب ہوا کہ آج میں یتیم ہو گیا، میرا بابا نہیں ہے، میرا چچا نہیں ہے؟ اس وقت جب پہلا تماچا پڑا۔ میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بول دیا، جب بیوی کو پہلا تماچا پڑا تو بیوی زمین پہ گر گئی۔ جناب سکینہ کے لیے یہ کہا گیا کہ سب سے کم چلنے والی بیویوں میں سے یہ بچی تھی، انہیں جب چلنے لگی تھی، 1.5 سال میں جب بچے چلتے تو سب سے کم بیوی چلی تھی۔ کیوں؟ 2 قدم چلتی تھی، کبھی مولا حسین گود میں اٹھا لیتے، کبھی جناب علی اکبر گود میں، کبھی مولا عباس، کبھی رباب، کوئی بیوی رہا فوراً بیوی کو، تو بیوی چلی بہت کم تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بیوی کو اس طرح چلنا پڑا کہ آپ سوچو، پہلا تماچا میں نے کتنی آسانی سے بولا، آپ لوگوں کے بھی بچے ہیں، آپ سوچو اگر آپ کی بیٹی کو کوئی منہ پہ مارے اور بچی زمین پہ گر جائے، باپ کا، ماں کا، بھائی کا، بہن کا کیا حال ہوگا، اور وہ بچی کا کیا حال ہوگا؟ آپ تصور کرو کہ 4 سال کی بچی ہے اور پہلے تماچے میں زمین پہ گری، پھر ظالم اٹھاتا ہے، دوسرے رخسار پہ مارتا ہے۔ اس وقت سکینہ کو احساس ہوا کہ میرا بابا مار ڈالا گیا، میں یتیم ہو گئی۔ بیوی کا جملہ ہے کربلا کے میدان میں کہ بابا میں یتیم ہو گئی، بابا۔ بیوی وہیں کھڑی بھی تھی، ظالم نے آگے کانوں سے ایسے گوشوارے چھینے کہ سکینہ کا پیراہن خون آلودہ ہو گیا۔ روایت کا جملہ ہے کہ کبھی ہاتھ کان پہ ہوتے تھے، کبھی رخسار پہ ہوتے تھے، ایک ہی جملہ کہتی تھی، بابا آج مجھے بچا لو۔ ظالم شمن نے اس بچی کے ساتھ وہ ظلم کیا تھا کہ اون کی ننگی پشت پہ 11 محرم کو لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ دوستو جب اون چلتا تھا، بی بی کے پیروں سے خون جاری ہو جاتا، بی بی طرف کے کہتی، بابا میرا حال دیکھو کیا ہے۔ ادھر سے چہتے امام بول رہے، ارے شمن یہ یتیم بچی ہے۔ رباب کا کیا حال ہوگا، اس ماں کا کیا حال ہوگا جس نے بچی کو گود میں پلایا، جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑ گئی۔ اور جب یہ قافلہ تھا، بس میں نے مجلس ختم کر دی، جب یہ قافلہ جا رہا تھا، جب جاتے ہوئے ایک ایک بی بی نے اپنے اپنے وارث کو کربلا کے میدان میں دیکھا۔ جیسے ہی قافلہ آگے بڑھا مقتل سے، تو پہلی نگاہ جناب لیلا کی، جناب علی اکبر کی میت پہ پڑی۔ آپ سوچو ماں کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جوان
بیٹے کا لاشا دھوپ میں ریت میں پڑا ہوا ہے. لیلا نے اونٹ کی بلندی سے کہا کہ میرے لال آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. بیٹا میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. پھر آگے بڑھی تو بی بی رباب نے دیکھا کہ جناب علی اصغر کا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا ہے. پھر ماں چیخنے لگی کہ ہائے میرے بچے کو دفن کر دیا گیا تھا لیکن میرے بچے کو نکال کے سوا کیا. ام فروا نے قاسم کے لاشے کو دیکھا. ساری بیویوں نے دیکھا لیکن بی بی زینب نے جو منظر دیکھا اسی میں مجلس ختم کر رہا. بی بی زینب نے یہ دیکھا کہ چوتھے امام امام حسین کے لاشے کے قریب ٹھہرے ہوئے کانپ رہے. بی نے اپنے آپ کو ان سے زمین پہ گرا دیا. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. زمانے کا امام زیارت نائیہ میں سلام کرتا دادی زینب کو کہ میرا سلام اور دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. عزیزہ زینب اونٹ سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. سر کے بل بی بی نیچے آئی. اس وقت چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالو. شہزادی نے کہا بیٹا تم سنبھالو. تو اس وقت امام نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں میں کیسے سنبھالوں, یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے, میں جوان بیٹا ہوں, میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا. اس وقت زینب نے مدینے کا رخ کیا, کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا جس کا لاشا بڑا ہوا ہے. فاطمہ فریاد کر رہی تھی کہ پروردگار میرا گھر اجڑ گیا, میرے بچے ذبح کر دیے گئے. ارے فاطمہ دیکھتی نہیں میرے بچے کے گلے میں خنجر چل گیا. پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ, میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے. سب مل کے آمین بولے. پروردگار گلستان ہند کا یہ عشرے کی پہلی مجلس, پروردگار جہاں یہ مجلس ہو رہی ان کے گھر میں برکتوں کو نازل فرما, ان کے رزق میں برکت عطا فرما. گلستان ہند کے اور سارے جتنے مجلسیں سن رہے سب بیٹھ کے جس گھر میں یہ مجلس ہو رہی ان کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. ہم سب کو 14 معصومین کی زیارت نصیب ہو, کربلا مولا کی زیارت نصیب ہو. سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. فرزند زہرا فرزند مولا حسین وارث اعظم میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. پوری دنیا میں جو مولا کا چاہنے والا بیمار ہے کووڈ کے لیے, اور یہاں پہ بامبے میں جتنے بیمار ہیں اللہ جس بیماری میں لوگ مبتلا ہیں, اور وہ بچہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ, اور حیدرآباد میں جو کینسر پیشنٹ ہے اللہ ان سب کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما. اللہ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے. ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں. ہم میں سے ریاکاری غرور تکبر کو نکال دے. اللہ تو ہم کو عبد صالح بنا دے. میرے مالک ہم کو سعادت دے, توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں. اور ہم کو یہ سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں, اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اور ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں. اعمال ایسے ہوں کہ فرزند زہرا ہم سے راضی ہو جائے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. امام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما, اور ہم سب کو عمرہ زیارت نصیب ہو. ایک سورہ فاتحہ گلستان ہند کے سارے مرحومین اور جو انتظامیہ ان کے سارے مرحومین, جس گھر میں یہ مجلس ہو رہی ان کے سارے مرحومین, جو یہاں پہ بیٹھ کے میری مجلس سن رہا ان کے مرحومین کے لیے, اور میرے والدین کے لیے سورہ فاتحہ.